بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی تیسری سورہ سورہ آل عمران ہے۔ اس کی سورہ بقرہ کے ساتھ گہری مناسبت ہے، اسی وجہ سے حدیث میں ان دونوں صورتوں کو زہراوین فرمایا گیا، دو روشن چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہراوین یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو۔ اس کو سورہ آل عمران اس لیے کہتے ہیں، اس کے اندر حضرت عمران کے خاندان کا ذکر ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر دو طبقات کو مخاطب کیا گیا ہے، ایک اہل کتاب عیسائیوں کو اور دوسرا اہل ایمان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک وفد نجران سے عیسائیوں کا آیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور قرآن کی کچھ آیات سے دلیل پکڑتے تھے۔ اس کے جواب میں اس صورت کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ ان کے جوابات دیے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے حالات زندگی اس کے اندر بیان کیے گئے، ان کی پیدائش کیسے ہوئی اور ان کا دعویٰ کیا تھا، پھر ان کو آسمانوں کے اوپر کیسے اٹھایا گیا، پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ دو جواب دیے گئے ان کے اس دعوے کے بارے میں جو وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک تو اصول یہ بیان کیا گیا کہ جو اہل حق ہوتے ہیں وہ قرآن کی محکم آیات جو کلیئر آیات ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، اور جو اہل باطل ہوتے ہیں، گمراہ لوگ ہوتے ہیں، وہ قرآن کی متشابہ آیات جن کا معنی واضح نہیں ہے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ لہٰذا عیسائی جو دلیل پکڑتے ہیں کلمت اللہ سے یا روح اللہ سے، یہ متشابہ آیات ہیں، ان سے دلیل پکڑنے کے بجائے ان سے آیات سے دلیل حاصل کرنی چاہیے جن کے اندر کلیئر طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی عبداللہ۔ ایک تو یہ اصول بیان کیا گیا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے تو لہٰذا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا اور پھر کلمہ کن کہا تو ان کے اندر روح آ گئی۔ تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور کلمہ کن سے ان کے اندر روح آ گئی، تو اس میں انہیں بیٹا ماننے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ جواب دیا گیا عیسائیوں کو۔ لیکن عیسائی وفد نے حق بات ماننے سے انکار کر دیا، پھر انہیں مباہلہ کا چیلنج کیا گیا۔ مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ کہا جائے کہ ہم میں سے جو غلطی پر ہے، باطل پر ہے، ہم بدعا کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو جائے۔ جب ان کو یہ کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کی آیت کے ذریعے کہا گیا تو وہ اس سے بھی انکار کر گئے۔ تیسری صورت مکالمہ کی۔ مکالمے سے مراد یہ ہے، اہل کتاب سے مکالمہ کیا جائے، مکالمے سے مراد مصالحت نہیں ہے کہ ہم بھی حق پر ہیں تم بھی حق پر ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ جب انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا، دوسری صورت مباہلہ کو بھی قبول نہیں کیا، تو تیسری صورت ایک بنتی تھی کہ مکالمہ۔ مکالمہ سے مراد یہ ہے کہ انہیں اس بات پر قائل کیا جائے کہ جس کو فی الجملہ وہ مانتے ہیں، یعنی ایک سٹیپ کو وہ ایکسیپٹ کر لیں تاکہ حق قبول کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو انہیں مکالمے پر لایا گیا کہ ہم دونوں اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور ہم اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں۔ تو اس حد تک ان سے بات کی جائے تاکہ رسالت کو قبول کرنے کے لیے بھی بعد میں وہ آمادہ ہو جائے۔ یہ حصہ، ایک بڑا حصہ اہل کتاب عیسائیوں کے متعلق تھا۔ دوسرا حصہ اہل ایمان کے متعلق ہے۔ اس میں اس دور کے اندر غزوہ احد بھی ہوا تھا جس کے اندر مسلمانوں کو بڑی نقصان ہوا تھا، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی۔ تو مسلمان شکستہ دل تھے، پریشان حال تھے، اور منافقوں کی طرف سے ان کو طعنے بھی مل رہے تھے کہ ہم تمہیں کہتے تھے کہ نہ جاؤ تو آپ گئے ہیں تو آپ کا یہ نقصان ہوا۔ تو دوسرا حصہ اس سورہ مبارکہ کا اہل ایمان کو مخاطب کر کے انہیں تسلی دی گئی اور ان کی اصلاح اور تربیت کی گئی۔
اصلاح ان کی اس طور پر کی گئی کہ غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو ایک جگہ پر مقرر کیا تھا، وہ غلطی سے وہاں سے ہٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ تو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ آپ اطاعت الہی اور اطاعت رسول پر کاربند رہیں۔ ایک تو یہ فرمایا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کو چند اعمال بتلائے گئے۔ ایک یہ ہے کہ آپ صبر کریں اور ثابت قدمی سے دین پر جمے رہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپس میں آپ کے اندر اتفاق ہونا چاہیے۔ آپ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، لیکن اسلام کی بدولت اللہ نے آپ کو ایک کیا، لہٰذا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ اور تیسری بات جو معاشرے کے فلاح اور صلاح کے لیے تھی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، سب سے بہترین امت تم ہو اس کائنات کے اندر، لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ سود سے اپنے آپ کو بچاؤ اور صدقات کی ترغیب دی گئی۔ سود اور صدقات دونوں بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں۔ سود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی مجبوری کی وجہ سے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، اور صدقہ یہ ہے کہ لوگوں کو نفع دینا اور نفع پہنچانا، تو یہ دونوں اپوزٹ ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ تم صدقات کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور سود سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا ہوئی ہے اللہ کی توحید سے، چونکہ وہ نصارہ وہ توحید کے قائل نہیں تھے پوری طرح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدا کی گئی ہے وہ اللہ کی توحید سے، اور سورت کی جو انتہا ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ایمان والو صبر سے کام لو، اور جو ہے وہ ہمت سے کام لو، اور جو ہے وہ ثابت قدم رہو، اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔